السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، وادی یثرب کے افق پر جب ہدایت محمدیہ کی پہلی کرن چمکی، اس وقت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ ابھرتے ہوئے کڑیل جوان، فرشتہ سیرت، پاکیزہ نکاح اور پاک دامن گبرو جوان تھے، جس کے چہرے پر پاکیزگی اور پاک دامنی کی رونق اور تر و تازگی دکھائی دیتی تھی، لیکن اس کے کارناموں سے پختہ کار لوگوں کی سنجیدگی کے آثار نمایاں دکھائی دیتے تھے، حالانکہ ابھی اس نے عمر کی 25 باریں ہی تو دیکھی تھی۔ جب مکہ معظمہ سے آنے والے نوجوان مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو ایمان کی مقناطیسی قوت نے دونوں کے دل جوڑ دیے۔ اچھی عادت اور عمدہ خصال نے دونوں کے درمیان وحدت پیدا کر دی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خوش الہانی اور ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا تو کلام الہی کی محبت دل میں گھر کر گئی اور دل اسے اندر جذب کرنے کے لیے کوشادہ ہو گیا، اور پھر یہ ہمہ وقت قرآن مجید ہی کے ہو کر رہ گئے۔ دن ہو یا رات، سفر ہو یا حضر، کھڑے ہوں یا بیٹھے، ہر دم قرآنی آیات ہی ان کی زبان پر ہوتی، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں امام اور پیشوا قرآن کے رفیق اور دوست کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ملحق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے مبارک میں نماز تہجد ادا کر رہے تھے تو آپ نے حضرت عبادہ بن بشر کو دل آواز اور دل سوز آواز میں ایسے ہی قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا جیسے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، مجھے عبادہ بن بشر کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی کی آواز ہے۔ آپ نے دعا کی، الہی اسے بخش دے۔ حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں حاضر ہوئے اور ہر غزوے میں کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو ایک حامل قرآن کے لیے لائق اور مناسب ہو سکتا ہے۔ بطور مثال ایک کارنامہ پیش خدمت ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام کے ہمراہ ذات الرقاع غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو رات گزارنے کے لیے ایک پہاڑی کی اوٹ میں پڑاؤ کیا۔ ہوا یہ کہ اس غزوے میں دشمن کے قیدیوں میں ایک عورت بھی قید ہو کر آئی جس کا خاوند وہاں موجود نہ تھا۔ جب اسے صورتحال کا علم ہوا تو اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں مسلمانوں کے لشکر کا پیچھا کروں گا اور اسے نقصان اور خون بہائے بغیر واپس نہیں لوٹوں گا۔ جب مسلمانوں نے پہاڑ کی اوٹ میں پڑاؤ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین سے پوچھا، آج رات پہرا کون دے گا؟ حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمار بن یاسر یکدم اٹھے اور بولے، ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہرا دیں گے۔ یہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بھائی قرار دیا تھا۔ جب پہرا دینے کے لیے پہاڑ کے درے پر کھڑے ہوئے تو حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ رات کے پہلے حصے میں سونا پسند کریں گے یا آخری حصے میں؟ انہوں نے کہا کہ میں پہلے حصے میں آرام کروں گا اور آخری حصے میں پہرا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس کے نزدیک ہی لیٹ گئے۔ رات تاریک، خنک، پرسکون اور اطمینان بخش تھی۔ رات کی تاریکی میں جھلملاتے ہوئے تارے، لہلہاتے ہوئے درخت اور اپنی جگہ ہمہ ادب
اور احترام کی تصویر بنے ہوئے پتھر اپنے رب کی تعریف، پاکیزگی اور عظمت کے زبان حال سے نغمے الپ رہے تھے۔ اس دل آواز اور دل فریب اور دلکش ماحول میں حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ عبادت اور تلاوت سے اپنے دل کو شاد و باغ اور شاد کام کیا جائے۔ اسے قرآن مجید کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی اور چیز لطف نہ دیتی، لیکن جب یہ نماز میں تلاوت کرتے تو مزہ دو چند ہو جاتا۔ پھر یہ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوئے نماز شروع کر دی۔ جب یہ لشکاریں مارتے ہوئے نور الہی کے دربار میں تیر رہے تھے اور اس کی نوری کرنوں نے ضیاء پاشیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک بدبخت، بد نیت، بد باطن اور ناہنجار دشمن جس کی بیوی اس قافلے میں قیدی کی حیثیت سے شامل تھی، دبے پاؤں بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ جب دور سے اس نے دیکھا کہ پہاڑی کے درے میں ایک شخص کھڑا پہرا دے رہا ہے، وہ سمجھا یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی اس پہاڑی کی اوٹ میں آرام کر رہے ہوں گے۔ اس نے جلدی سے کمان پکڑی، اپنا ترکش سے ایک تیر نکالا اور نشانہ باندھ کر چلا دیا اور سیدھا حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے اندر پیوست ہو گیا۔ انہوں نے ہاتھ سے تیر پکڑا اور اپنی جسم سے کھینچ کر پرے پھینک دیا۔ دشمن نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی ان کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ انہوں نے اسے بھی نکال کر پرے پھینک دیا۔ اس نے تیسرا تیر مارا، وہ بھی سیدھا آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا اور یہ پہلے دو تیروں کی نسبت زیادہ گہرا لگا، لیکن انہوں نے اسے بھی کھینچ کر پرے پھینک دیا۔ اب کیا تھا کہ جسم سے خون کے فوارے پھوٹ نکلے۔ دھیرے دھیرے کھسک کر اپنے سوئے ہوئے بھائی حضرت عمار بن یاسر کے قریب ہوئے، سلام پھیرا اور اسے جگا دیا۔ کہنے لگے، بھائی اٹھو، زخموں کے گھاؤ نے تو میرے بدن کا خون نچوڑ لیا ہے، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہے، کمزوری اور نقاہت سے میرا دل ڈوب رہا ہے۔ جب تیر مارنے والے دشمن نے دیکھا کہ درے میں ایک کی بجائے دو آدمی ہیں تو وہ خوف کے مارے بھاگ نکلا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھی حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں 3 جگہ سے خون تیزی سے بہہ رہا ہے تو وہ گھبرا گئے، فرمانے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، پہلا تیر لگنے پر مجھے جگا دیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اپنے من میں ڈوب کر دنیا اور ما فیہا سے بے نیاز نماز کی حالت میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور مجھے اس قدر لطف آ رہا تھا کہ دل نہ چاہا کہ سورہ مکمل پڑھے بغیر سلام پھیر دوں۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے اس ذمہ داری کی زیاں اور نقصان کا اندیشہ نہ ہوتا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر عہد کی ہے تو میری جان چلی جاتی اور میں یہ نماز کی تلاوت کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہ ہونے دیتا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مرتدین کے خلاف معرکہ آرائی ہولناک صورت اختیار کر چکی تھی تو انہوں نے مسلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے اور بھپھرے ہوئے مرتدین کو پسپا کرنے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا، جس میں حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نمایاں صف اول کے بہادروں میں دکھائی دیتے تھے۔ لشکر اسلام اور مسلمہ کذاب کی فوج جب آپس میں ٹکرائی، گھمسان کا رن پڑا، دشمن فوج کی پسپائی کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے، لشکر اسلام کو کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ اس نازک ترین صورتحال میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ انصار مہاجرین پر اور مہاجرین انصار پر تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کو ناکامی کا سبب قرار دے رہے ہیں، تو یہ غیظ و غضب سے تلملا اٹھے، لیکن اپنے آپ پر ضبط کرتے ہوئے انہوں نے اس ہولناک معرکے میں لشکر اسلام کی کامیابی کے اسباب و ذرائع پر سوچا۔ بڑے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اب کامیابی کی ایک ہی صورت ہے کہ مہاجرین اور انصار الگ الگ منصوبہ بندی کریں،
پھر ایک ساتھ دشمن کی فوج پر دونوں طرف سے حملہ آور ہوں، تاکہ پتہ چل سکے کمزوری کس طرف سے واقع ہو رہی ہے اور جم کر مقابلہ کون کر رہا ہے۔ ایک رات لڑائی پورے شباب پر تھی۔ حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کو نیند آئی اور اس میں خواب آئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان کا دروازہ کھلا، میں اندر داخل ہوا تو دروازہ بند کر دیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا، اور ساتھ ہی خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے میں نے کہا، اے ابو سعید، اللہ کی قسم، اس خواب میں مجھے شہادت کا اشارہ دیا گیا ہے۔ جب دن چڑھا، لڑائی شروع ہوئی تو حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر بآواز بلند پکار پکار کر کہنے لگے، اے انصار، لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اپنی تلواروں کی نیامیں توڑ ڈالو، دیکھو تمہاری طرف سے اسلام پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ پورے جوش و جذبے سے بار بار یہ بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاس 400 افراد جمع ہو گئے، جن میں ثابت بن قیس، برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمشیر برادر ابو دجانہ بھی ان میں موجود تھے۔ حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ ان مجاہدوں کی قیادت کرتے ہوئے اپنی شمشیر براں سے دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے ہلاکت و موت سے بزور سینہ اور کلیاں کرتے ہوئے آگے چلا گیا، یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب کی فوج کو گلستان موت میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ دیوانہ وار لڑتے ہوئے باغ کی دیوار کے پاس زخم کھا کر گرے اور شہید ہو گئے۔ دشمن کی تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخموں سے ان کا بدن چھلنی ہو چکا تھا، چہرے پر اس قدر زخم تھے کہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ زخم کے ایک نشان کی بنا پر ان کی لاش کی شناخت ہو سکی تھی۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی اور پھر وہ دین کے ہی ہو کر رہ گئے، اور دین کو بچانے اور دین کی حفاظت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، لیکن دین پر انہوں نے آنچ نہیں آنے دی۔ یعنی وہ ہم کو بھی یہ سبق سکھا کر گئے ہیں کہ کبھی بھی دین کے ساتھ سودا نہ کریں۔ اگر آپ کو اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو دین کی آبیاری کے لیے جان کو بھی لگا دیں۔ تو دوستو، آپ کو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قصے سنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلائیں۔ جس طرح وہ اس دنیا میں کامیاب اور سرخرو ہو کر گئے ہیں، اس طرح ہم بھی اپنے آپ کو کامیاب اور سرخرو کریں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی۔ تو دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں صحابہ کی زندگیوں اور صحابہ کے کارناموں سے باخبر ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام نے زندگیاں کیسے گزاری۔ اسی سلسلے میں اس چینل پر ڈیلی صحابہ کرام اور تابعین کی زندگیاں اپلوڈ کی جاتی ہیں، ان کے کارنامے اور ان کی زندگی گزارنے کے ڈھنگ سب کچھ اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے اندر یہ لازمی بتائیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔